السلام علیکم ڈیئر ویورز، اس ویڈیو میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ناؤن کیا ہوتا ہے، کون سے ایسے ورڈ ہیں جنہیں ہم ناؤن کہتے ہیں۔ ناؤن از اے ورڈ یوز ایز دا نیم آف اے پرسن، پلیس اور تھنگ، یعنی کہ ناؤن ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ نام کے طور پر یوز ہوتا ہے کسی آدمی کے نام کے لیے، کسی جگہ کے نام کے لیے یا کسی بھی چیز کے نام کے لیے۔ تو اسے ہم سمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از آ نیمنگ ورڈ، کہ یہ کسی چیز کے نام کو، کسی جگہ کے نام کو اور کسی آدمی کے نام کو، کسی پرسن کے نام کو ظاہر کرتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں، جگہیں، انسان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، سب کے کچھ نہ کچھ نام ہوتے ہیں اور اس نام کو کہتے ہیں ناؤن۔ اب ہم اس کو ایک ایگزامپل کی ہیلپ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشتاق went to لاہور to buy a book۔ اس سنٹینس کے اندر مشتاق ایک آدمی کا نام ہے جو کہ کتاب خریدنے کے لیے گیا ہے۔ تو اس طرح ایک آدمی کا نام ہونے کی وجہ سے مشتاق ناؤن ہے۔ اب وہ کسی جگہ پر گیا ہے، یعنی کہ وہ لاہور ایک جگہ کا نیم ہے، وہاں گیا ہے کتاب کو خریدنے کے لیے، تو لاہور ایک جگہ کا نام ہونے کی وجہ سے ناؤن کہلائے گا۔ پھر وہ کچھ خریدنے گیا ہے، یعنی کہ کتاب خریدنے گیا ہے، تو کتاب بھی ایک چیز کا نیم ہے، تو اس لیے یہ بھی ناؤن۔ تو اس طرح اس سنٹینس کے اندر 3 طرح کے ناؤن پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایکچولی یہ تو ایک سمپل تعریف تھی، سمپل ڈیفینیشن تھی ناؤن کی۔ تو ناؤن جو ورڈ ہے وہ لیٹن ورڈ نومن سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو نومن کا خود اپنا جو مطلب ہے وہ ہے نیم، یعنی کہ نومن کے اندر ہی اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ نومن کا خود اپنا مطلب ہی جو ہے وہ نیم ہے، اسی نام سے ہی اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو یہ لاطینی لفظ نومن ہے، لیٹن ورڈ جسے کہتے ہیں۔ اب اس کی ہم تھوڑی سی ایکسپلینڈ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ A word used as the designation or appellation of a creature or a thing, existing in fact or thought, a substantive۔ یعنی کہ یہ جو ورڈ ہے یہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات کے اندر یہ جو چیزیں، یہ زمین یہ بھی ہو سکتی ہے، سورج، چاند، ستارے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آ تھنگ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ ایگزسٹنگ ان فیکٹ جو کہ قدرتی طور پر پائی جاتی ہے، جو ہمیں مادیت کی صورت میں نظر آتی ہے، اور تھاٹ یا ہماری سوچ کے اندر ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزیں ناؤن کہلاتی ہیں، ان چیزوں کے نام ہوتے ہیں جن سے یہ پہچانی جاتی ہیں، تو ان ناموں کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ لیکن یہ سبسٹانٹیو ضرور ہے، یہ کلیئر ہے، کیونکہ سبسٹانٹیو کسے کہا جاتا ہے؟ ایسی چیز جو ہمیں مادیت میں تو نظر نہیں آتی، لیکن اس کا وجود جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھیں، ہم اس کی ایگزامپل لیتے ہیں بریوری، کہ بریوری اب ہم چھو تو نہیں سکتے لیکن اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح بریوری جو ہے، بہادری، ایک ایکشن ہے، تو اس لیے اسے ایک ناؤن کہا جائے گا۔ نیکسٹ ہے کہ یہ دیکھیے، پرسن، جگہ، پلیس، تھنگ، کوالٹی، an action
اس کو ذرا ٹھیک کر لینا ہے. این ایکشن، اسٹیٹ حالت، این ایبسٹریکٹ آئیڈیا، فیلنگ اور کوالٹی. تو اب دیکھیے ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے جسے ہم محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم اپنی 5 حصوں کی مدد سے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 سینسز دی ہیں، ان کی مدد سے ہم اسے نہ تو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، نہ اسے اسمیل کر سکتے ہیں، نہ اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے ٹچ کر سکتے ہیں، نہ اسے سن سکتے ہیں. ایسی چیزیں جو ان 5 سینسز سے ہم محسوس نہیں کر سکتے لیکن ان کا وجود ہے، تو ان چیزوں کو ایبسٹریکٹ آئیڈیا کے اندر ہم لے کے آئیں گے. جس طرح کوئی فیلنگ ہے، خوشی، ہیپینس. اب ہم اس کو 5 سینسز سے تو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن یہ موجود ہوتی ہے، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں. کوالٹی، گڈ. اب یہ تو ہم اس کی گڈنس کو نہ تو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم اسمیل کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، نہ ہم ہیئر کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم محسوس ضرور کر سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو ایبسٹریکٹ آئیڈیا میں آتی ہیں. تو اب اس کی ہم 5 سینسز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں: سی دیکھنا، اسمیل اس کو سونگھنا، ٹچ ہاتھ لگا کے اس کو چھو کے دیکھنا، پھر ہیئر سننا، اور ٹیسٹ یا اس کو چکھنا. ٹھیک ہے. تو یہ 5 سینسز کی مدد سے جو چیزیں ہم ایسی چیزیں جو اس 5 سینسز میں آتی ہیں وہ تو مادیت میں ہوگی نا، لیکن ایسی چیزیں جو اس میں نہیں آتی، جو ہماری تھاٹ میں ہوتی ہے. خوشی اب ہماری تھاٹ میں، انجر اب ہماری تھاٹ میں، کسی کی گڈنس جو ہے وہ ہماری تھاٹ میں. تو اب یہ تو ان 5 سینسز میں نہیں آتی. تو ایسی چیزیں جو اس سینسز میں نہیں آتی لیکن ان کا وجود موجود ہے، تو اسے کہا جاتا ہے ایبسٹریکٹ آئیڈیا. اب یہ 5 سینسز کے حوالے سے ہم نے ایک ایگزامپل میں نے 5 سینسز سے دی ہے اور دوسری ایگزامپل میں نے تھاٹ میں دیا. تو 5 سینسز میں ایگزامپل کون سی ہے؟ ایپل. اب دیکھیے ایپل جو ہے، سیب، اسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، اسے ہم اسمیل کر سکتے ہیں، کہیں وہ خراب تو نہیں ہے، اس کے اندر سے کوئی بدبو تو نہیں آ رہی. پھر ٹچ، اسے ہم ہاتھ لگا کے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہیئر نہیں کر سکتے، ہم اسے سن نہیں سکتے، لیکن ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر بوائے ہے تو بوائے کو ہم ہیئر کر سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، سی کر سکتے ہیں. دوسری طرف آ جاتا ہے اونیسٹی میں دیکھیں کہ نہ ہم اس کو سی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، اسمیل بھی نہیں کر سکتے، ٹچ بھی نہیں کر سکتے، ہیئر بھی نہیں کر سکتے اور ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کا وجود ہے جو کہ ہماری سوچ کے اندر ہے کہ وہ انسان ایماندار ہے. تو اس طرح ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایبسٹریکٹ آئیڈیا میں آتی ہیں. امید ہے کہ آج کے اس لیسن کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.